बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी है और बाकायदा तौर पर सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर अदम एतमाद की, और आज ही दरख्वास्त दायर की गई है और आज ही नतीजा बरामद हो गया है। ये पिछले 16 माह में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं। पहले तो अतर मिनल्ला साहब थे। जब से आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं तब से लेके आज तक पहली बार सिंगल बेंच आमिर फ़ारूक के अलावा बना है इमरान खान की दरख्वास्त पर, और वो भी साइफ़र मुकदमे के हवाले से, जिस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साइफ़र मुकदमा फिर दोबारा कार्रवाई रुकने जा रही है और कार्रवाई दोबारा स्टे हो जाएगी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान ने 9 पैराग्राफ लिखे हैं, 9 एलिगेशन आप कह सकते हैं, या 9 तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इतराज़ात हैं जो इमरान खान की जानिब से लगाए गए हैं चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के जुडिशल कंडक्ट पर। चूँकि ये ज़ाती तो होता नहीं है, जुडिशल कंडक्ट के ऊपर ही ये एतराज़ात उठाए गए हैं या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, और तगड़े वकला के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर हुई और फिर उसके ऊपर आज अदालत की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद इस सारे मामले पर जो रिलीफ़ दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये शुरुआत हैं और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के हवाले से बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी बेहतरी तो आप जानते हैं कि तोशा खाना जो नैब केस था इमरान खान के ख़िलाफ़, तोशा खाना पहले रेफरेंस था, उसमें फ़ैसला आया, नाअहल करार दिया। फिर तोशा खाना फ़ौजदारी इस्तग़ासा था, उसमें 3 साल की सज़ा दी। फिर तोशा खाना का FIA का मुकदमा था जिस पर अदालत ने ज़मानत मंजूर की, ज़मानत कन्फर्म की। अब ये चौथा मुकदमा है नैब का तोशा खाना से मुतल्लिक, उसमें शाम के 8 बजे, आज रात 8 बजे जज साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया है, दरख्वास्त ज़मानत को। ये वो अबूरी ज़मानत थी जिसको मंजूर किया गया था, अबूरी ज़मानत को बहाल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उस अबूरी ज़मानत पर आज सलमान अकरम राजा, एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने आर्गूमेंट्स किए, और उसके बाद अदालत ने शाम 8 बजे आज इमरान खान की दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया है। तोशा खाना में भी ये तीसरा मुकदमा है जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी आज डाल दी गई है और कल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब जानते हैं कि रिमांड भी वहीं पे होगा। आज तो इमरान खान के पहले साइफ़र मुकदमा चलता रहा, फिर इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान पहुंच गए, उन्होंने वहां जाके इस्तदा की कि फ़र्द जुर्म आयद करनी है, कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। आज तो जो मुतल्लका वकील हैं वो मौजूद ही नहीं हैं, साथ जो उनकी जानिब से फ़र्द जुर्म आयद ना होने दी गई, फवाद चौधरी को भी पेश किया गया। तो पहली बार फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा कि हाँ आप किधर, तो आपको क्यों गिरफ़्तार किया हुआ है? उन्होंने कहा जी आपके सामने हालात हैं। तो फिर इमरान खान ने हाल अहवाल पूछा फवाद चौधरी से और फिर जाके अपनी सीट पर बैठ गए, और फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी हुई, फ़र्द जुर्म ना लग सकी। तो पहले साइफ़र मुकदमा जेल ट्रायल, फिर इलेक्शन कमीशन का, तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल, और फिर ये तोशा खाना का। तो इमरान खान तो पहले भी सारा दिन उनको तो तन्हाई महसूस ही नहीं होती, वहाँ तो मेला लगा हुआ है। इमरान खान के वकला आज कोई 10-11 घंटे अडयाला जेल में इमरान खान के पास गुजार के आए हैं। इमरान खान तो बस रात को रेस्ट करते हैं और फिर सारा दिन मेला लग जाता है। तो उसमें 8 बजे जज साहब ने, रात के 8 बजे जज साहब ने बहुत सख्त मेहनत और जो समाअत के बाद उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज किया। इमरान खान ने CM नंबर है 2023, ऑब्जेक्शन केस है 21-209/2023, इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस स्टेट। इमरान अहमद खान बनाम सरकार ये केस है। अप्लीकेशन फॉर रेस्क्यूज़ल कि जी हम चाहते हैं कि जज साहब आप इस केस से अलग हो जाएं। दैट द एप्लीकेंट hereby seeks to bring on record the deep loss of faith in the ability of Justice Amir Farooq, Chief Justice Islamabad High Court, to do justice in accordance with the law in case involving the applicant. This loss of faith is the consequence of a long line of events and circumstances spanning at least the entire period during which Justice Amir Farooq served as the Chief Justice of Pakistan, the Islamabad High Court. Some of the most painful of these events and circumstances are listed here under.
کہ جی درج ذیل کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے عامر فاروق چیف جسٹس بنے ہیں درخواست گزار کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے، درخواست گزار کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ سب سے پہلے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیٹ ایور سنس دی assumption آف دی آفس آف دی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق has constituted himself as one man high court as regards matters involving the applicant، کہ جو عمران خان کے جتنے بھی معاملات ہیں عامر فاروق صاحب نے ایک طریقہ کار کہ وہ ون مین ہائی کورٹ بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جو کیس ہے وہ صرف عامر فاروق کے پاس ہی لگ سکتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں لگتا، جس کو ون مین ہائی کورٹ کہا گیا ہے۔ کہ عمران خان نے کہا کہ میرے لیے تو ون مین ہائی کورٹ ہے، کہ ایک ہی بندہ ہے ہائی کورٹ میں اور کوئی ہے نہیں۔ The presence of Justice Amir Farooq in all single and division benches hearing matters other than those that involve intra-court appeals against orders and judgments of Justice Amir Farooq involving the applicant is a matter of record. So far, Justice Amir Farooq has featured in 120 matters involving the applicant. عمران خان سے متعلق 120 میٹرز ہیں جس پر جناب اسی جج صاحب نے سماعت کی ہے، اور یہی جج صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے تبدیل ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طریقے سے میرے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے مجھے نااہل کیا، اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ بن گیا تھا اور انہوں نے کویشچن ارائز کیے تھے آئینی اور قانونی کویشچن، اور ہم چاہتے تھے کہ چلیں 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کو سنے گا اور الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے طے ہوگا، لیکن میری درخواست پر 10 مہینے بعد فیصلہ سنایا گیا اور میری درخواست کو خارج کیا گیا۔ تمام تفصیلات ایچ اینڈ ایوری ڈیٹ آف ہیئرنگ کا اس میں حوالہ دیا گیا۔ پیراگراف نمبر 3 میں صرف توشہ خانہ کا اس کیس کا حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے فوجداری استغاثہ کا، دوسرے نمبر پر اس کو کہ جی میرے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثہ تھا، جج ہمایوں دلاور تھے، وہ مجھے انصاف نہیں دے رہے تھے، میں ان کے فیصلوں کو چیلنج کرتا تھا تو مجھے سٹے نہیں دیا جاتا تھا، اور ان معاملات کو لٹکایا گیا، ان معاملات کو پینڈنگ کیا گیا۔ پھر جج کو کہا گیا کہ جی 2 دفعہ جج کے جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر عدالت نے معاملہ ریمانڈ کیا، لیکن اسی جج کے پاس بھیجا، اس جج کو ہم نے ٹرانسفر کروانے کی درخواستیں دیں، وہ خارج کر دیں، سٹے مانگا، سٹے نہ دیا، اور اس جج نے بالآخر میں سزا یافتہ بنا دیا۔ اور جو عامر فاروق صاحب نے اس پورے جو چیپٹر ہے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کا، اس میں عامر فاروق صاحب نے ناانصافی کی اور ہمیں انصاف نہ دیا۔ 5ویں نمبر پر انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی، اور اس درخواست میں جو پہلے بھی یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو وہ جو عمران خان کی مبینہ نااہلی بیٹی کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں جی کہ وہ ایک ریٹ پٹیشن تھی، ہم نے درخواست دائر کی کہ جی عامر فاروق صاحب چونکہ 2018 میں یہ کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں تو مہربانی کر کے اب وہ بینچ میں نہ بیٹھیں، لیکن وہ بینچ میں بیٹھے۔ انہوں نے بجائے اس کے خود کو وہ الگ کرتے، انہوں نے اس پر ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، 2 ججز نے محسن اختر کیانی اور جو جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں انہوں نے ججمنٹ جاری کر دی درخواست کے خارج ہونے کی، لیکن عامر فاروق صاحب نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ کیس پینڈنگ سمجھا جائے گا اور بعد میں اس کو جاری کیا جائے گا۔ پھر سائفر مقدمے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے سائفر جیل ٹرائل کو چیلنج کیا، اس پر 5 ہفتے اس کو التوا میں رکھا، فیصلہ محفوظ رکھا، اور بعد میں فیصلہ سنایا گیا اور اس کو پھر انٹر کورٹ اپیل نے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، اور ہر صورت انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم معزز عدالت میں آتے اور معزز عدالت سے ہم انصاف مانگتے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی انصاف کا فورم موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مہربانی کر کے آپ ہمیں انصاف دیں۔ آخر میں جو پریئر کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اس درخواست میں، اس میں کہا گیا ہے کہ اور باقی جو
اس میں عمران خان کے اعتراضات تھے، اس کا حوالہ دیا گیا. دیٹ دی ڈیٹیلز آف دی کنڈکٹ ڈیورنگ دی کورس آف ڈزنز آف ادر پٹیشنز اینڈ اپلیکیشنز دیٹ ہیو آلسو ایڈڈ ٹو دا لاس آف فیتھ ان جسٹس عامر فاروق not be repeated here. The foregoing instances are enough to explain the basis of the applicant's request that his case not be heard by Justice Amir Farooq, Chief Justice Islamabad High Court. Prayer hai, in view of foregoing, it is respectfully prayed that Justice Amir Farooq may kindly rescue himself from the title matter as well as other matters involving the present applicant. عمران خان سے متعلق جتنے کیسز ہیں عامر فاروق صاحب مہربانی کر کے اس سے الگ ہو جائیں. اپلیکانٹ عمران احمد خان نیازی تھرو سردار لطیف خان کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور انتظار حسین پنجھوتا. یہ درخواست عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی اور اس میں ڈیٹیل قسم کی جو انہوں نے ایلیگیشنز اور اعتراضات اور سوالات اٹھائے، اور وہ اسی طریقے سے 4 دسمبر کا فیصلہ چیلنج کیا ہوا تھا. اور یہ 4 دسمبر کا فیصلہ عمران خان نے چیلنج کیا تھا کہ جو نقول تقسیم کی گئی ہیں سائفر جیل ٹرائل کی وہ درست نہیں ہیں اور 4 دسمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. آج عمران خان کی وہ درخواست دائر ہوئی اور آج پہلا کیس ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس لگا ہے عامر فاروق کی بجائے. کل سماعت ہونے جا رہی ہے، پہلا کیس ہے جو کسی سنگل بینچ کے پاس عامر فاروق کے علاوہ لگا ہے. حالانکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب وہی جج صاحب ہیں جو نواز شریف کی اپیلوں میں عامر فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے نواز شریف کو کلین چٹ دی ہے. تو بجائے اس کے کہ جو سینئر جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، ان کے پاس لگتا تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس لگا. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ پہلی بار بطور چیف جسٹس انہوں نے کوئی کیس عمران خان کا اپنے پاس لگانے کی بجائے، آپ نے دیکھا جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، ان سے کہا کہ آپ پہ اعتراض ہے، انہوں نے کہا میں نہیں بینچ سے الگ ہوتا، آپ کیا کر لیں گے. تو یہی پہلے عمران خان نے، بشرا بیگم نے درخواستیں دائر کی، عمران خان پہلے بھی درخواستیں دائر کر چکا ہے. اس پر کہا گیا کہ امیکس کرایہ مقرر کریں گے اور عدالتی معاون مقرر کریں گے، اور ساتھ ہی اس کو غیر معینہ مدت کے لیے درخواست کو پینڈنگ کیا ہوا ہے. وہ آج تک پڑی ہے اور یہ نئی درخواست ہے. اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کل جمعرات کو عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین سلیم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے. اس میں سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر اور اسٹیٹ فریق ہیں. اور 4 دسمبر کو سائفر کیس سے متعلق غیر مجاز طریقے سے کارروائی ہوئی. ٹرائل کورٹ نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 36 سب سیکشن 3 کو نظر انداز کیا. اس وجہ سے اس 4 دسمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. صبح میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کے اوپر سماعت کریں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.